اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 118 111 سے 118. یہیں سے 8واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور اگر ان کے سامنے تمام چیزوں کو گروہ در گروہ روز محشر کی طرح سے لا کر کھڑا کر دیتے، ما کانوا لیؤمنوا، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے. آپ کے ذہن میں ہوگا پچھلے صفحے پر بھی ان کے فرمائشی معجزات کا ذکر تھا کہ اگر ہمارے فرمائشی معجزات دکھا دیے جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. وہاں پر بھی اس بات کی نفی کی گئی اور اس بات کو اسٹیبلش کیا گیا اور سمجھایا گیا کہ واقعی اگر کوئی ایمان لانے والا ہو تو اس کے لیے تو ایک معجزہ بھی بہت کافی ہوتا ہے. یہاں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی معجزات دکھا چکے. اسی بات کو مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ جن کو ایمان نہیں لانا ہے ان کے سامنے اگر ہم ملائکہ کو پیش کر دیں، مردے ان سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں، جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو ہم گروہ در گروہ ان کے سامنے مثل روز قیامت پیش کر دیں، وہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایسے افراد ایمان اس صورت میں لائیں گے جب ان کو زبردستی مومن بنا دیا جائے، تو وہ تو ایمان اضطراری ہے، پھر ایمان اختیاری تو نہ ہوا. ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے جو اکثریت ہیں وہ جاہل ہیں، جہالت زدہ ہیں، تو وہ اپنے اسی کمپاؤنڈ اگنورنس کے اندر مست رہنا چاہتے ہیں. اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 113، اس میں پروردگار عالم نے جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین، ان کی سازشوں اور ان کے جو کانسپریسیز ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے اور اس کے اہداف جو ٹارگٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے. پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، کہ ہم نے اسی طرح سے لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے قرار دیا ہے عَدُوًّا، دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے شیاطین اور جنوں میں سے شیاطین. شیاطین تو ظاہر ہے کہ ایک منفی طاقت کا نام ہے اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں بھی سے. جو ان کا سردار تھا ابلیس، وہ تو حتماً جنات میں سے تھا، جو قرآن کے اندر صراحت ہے کانا من الجن. مگر اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو اس کی پوری ٹیم ہے جنات میں سے اور انسانوں میں سے بھی وہ کہ جو اس مشن کے اندر دانستہ یا نہ دانستہ، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی اگر وہ شریک ہو جاتے ہیں تو وہ گویا شیاطین کا مصداق قرار پاتے ہیں. جیسے سورہ والناس کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ وسوسے ڈالنے والے. اسی کی ایک تعبیر یہاں پر آئی ہے کہ یہ لوگ یوں ہی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کی طرف مختلف باتیں جو ہیں ان کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، ٹرانسفر کرتے ہیں اور مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں ان کو ایک دوسرے تک منتقل کرتے ہیں. پروردگار عالم کی طرف اس کی نسبت دینا کہ ہم نے یہ کیا، وہ اسی اعتبار سے کہ باب المجاز واسع، کہ مجازن یہ نسبت دینا بالکل وسعت رکھتا ہے عربی کے اندر. مجازن کسی چیز کے لیے اس طرح سے کہنا کہ پروردگار عالم نے چونکہ نبیوں کو پیغام دیا اور اس پیغام کے آنے کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا، اور اعلان کے بعد جو یہ شیاطین انس اور جن ہیں ان نے نبیوں کی مخالفت کی تو یہ عداوت ڈیولپ ہو گئی. تو انڈائریکٹلی اس کی نسبت عربی زبان کے اعتبار سے بالکل دی جا سکتی ہے. اسی طرح سے پروردگار عالم آگے اس بات کو کنٹینیو کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو بناوٹی باتیں بناتے ہیں، زخرف القول،
اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ کہ پہلی چیز غرورہ، یہ فریب دینا چاہتے ہیں، جو حقیقتیں ہیں، جو ثابت حقیقتیں ہیں، جو اسٹیبلش ٹروتھ ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو فریب دینا، گمراہ کرنا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا مَا فَعَلُوهُ، تو یہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی یہ پروردگار عالم نے پورا ایک امتحان کا میدان سجایا ہے. اگر پروردگار اختیار سلب کر لے تو پھر اس کے بعد کہاں کسی کی مجال ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکے. وہ جو علامہ سید علی نقی صاحب کا نقن صاحب علی اللہ مقامہ کا بہت پیارا جملہ ہے کہ کافر کا وجود اختیار کی دلیل ہے. تو یہ تمام تر جملے اسی بات کی طرف لوٹیں گے. فذرہم وما یفترون، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور جو یہ افترا کر رہے ہیں اس کو بھی کرنے دیجئے. یعنی آپ اپنے مشن پہ لگے رہیے. یہ لوگ جو حق اور حقیقت اور ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو وہ اسی طریقے سے اپنی ان سازشوں کے اندر لگے رہیں گے. تو پہلا جو پرپس تھا وہ تھا فریب دہی کا، کہ وہ دوسروں کو فریب میں مبتلا کرنا چاہتے تھے. دوسرا پرپس یہ ہے کہ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں. تو فریب دیں گے اور اس کے بعد پھر لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ پورا پلان کریں گے، اس کے لیے باقاعدہ چیزوں کو مزین کیا جائے گا. مگر کون ہے کہ جو ان کی طرف مائل ہوں گے؟ پروردگار فرماتا ہے الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. آخرت پر ایمان انسان کو سنجیدہ بناتا ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ وہ یرضوا، مائل ہونے کے بعد کہ وہ راضی ہو جائیں گے پوری طریقے سے. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ وہی کام وہی گناہ انجام دیں کہ جو وہ انجام دے رہے تھے، یعنی پوری طرح سے ان کے رنگ میں رنگ جائیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصلے کے لیے تلاش کروں؟ یعنی اب یہ جو معاملات تھے کہ معجزات، فرمائشی معجزات، اس کنٹینیوشن کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک تو قرآن مجید جیسا معجزہ خالدہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی نبوت کے اوپر واضح اور کافی ثبوت پیش کر دیا، اس کو فردر اسٹرینگتھن کیا مزید کچھ اور معجزات کے ذریعے سے، مثلا چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا وغیرہ وغیرہ، سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا مثلا. اس کے بعد پروردگار عالم نے جو گزشتہ کتابیں ہیں ان کے اندر جو آیتیں اس آخری رسول کی رسالت کے اوپر گواہ ہیں ان کا بار بار حوالہ دیا، اور یہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں وہ اس سے خوب واقف تھے، تو وہ بھی ایک دلیل بن گئی. تو اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، یعنی گویا پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو فیصلہ کرنے کے لیے ڈھونڈوں، تلاش کروں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جس نے تمہاری جانب کتاب اتاری ہے تفصیلی بیانات کی حامل. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، اہل کتاب، یعلمون، وہ بھی جانتے ہیں، أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّكَ بِالْحَقِّ، کہ یہ جو نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے یہ بالکل حق ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو اب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یہ وہی بات ہے کہ جس کی تشریح پہلے میں کر چکا. پھر اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی بات پوری ہے سچائی اور عدالت میں. پروردگار کی بات یعنی کلمات سے کیا، کلمہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اسلام، کہ یہ سازشیں اپنی جگہ جو یہ کر رہے ہیں، جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے، جو شیاطین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جنوں میں سے انسانوں میں سے فریب دہی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. وہ ٹیمپریرلی اگر کسی جمعیت کو گمراہ کر پاتے ہیں چاہے وہ اکثریت میں ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ آگے بات آئے گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالآخر جو پروردگار کا منصوبہ ہے وہ پورا ہو کر رہے گا سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. یہاں پر بھی عدل کی نسبت واضح طور پر پروردگار کی طرف دی گئی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں. وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر اس زمین کے رہنے والوں کی اکثریت کا اگر تم کہنا مانو، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اکثریت کبھی بھی معیار نہیں ہو سکتی. کیوں؟ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ وہ تو ظن، کنجیکچرز، گمان، اس کی پیروی کرتے ہیں. اس سے 100% یقین کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ تو اٹکل
سے کام چلاتے ہیں، یعنی اپنے کنجیکچرز ہیں، اسی کے لیے ایک دوسری تعبیر، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، خوب واقف ہے کون گمراہ ہے راستے سے جو بھٹکا ہوا ہے، وہ هو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے۔ فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کھاؤ اس کو کہ جس میں اللہ کا نام پڑھا گیا ہے، اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتہ مومنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا کہ جو جانور ہے، جو حلال گوشت جانور ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر، جو ایک طریقہ کار بھی ہے، اور دیگر شرائط کے ساتھ اس شرط کا خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ آگے کی جو آیتیں ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں پر اس روش کی بھی مذمت کی ہے کہ اپنے دل بخواہ یعنی خود سے ہی کچھ جانوروں کو ذبح کرنے سے، حلال سمجھنے سے انکار کر دینا اور ان کو حرام سمجھ لینا، جیسے کہ پہلے ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے کہ اس کے بھی خلاف اس آیت کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ شرط تو یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لے لیا جائے، باقی اپنی مرضی سے کسی جانور کے بارے میں یہ طے کر دینا کہ یہ اب ممنوع العقل ہو گیا، یعنی اس کو نہیں کھایا جا سکتا، یہ روش مناسب نہیں ہے، اور پروردگار اس کو قبول نہیں کرتا اور اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ اس کو حرام مان لیا جائے۔ یہاں پر آیت نمبر 118 مکمل ہو گئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔